السلام علیکم جی. آپ سب نے نرالا سویٹس کا نام تو سنا ہوگا. بہت ہی مشہور اور بہت ہی اچھی ان کی مٹھائیاں ہوتی ہیں. یہ خاندان ایک انتہائی ہی امیر خاندان تھا، لیکن یہ خاندان آج کس حال میں زندگی گزار رہا ہے اور اس حال کی وجہ کیا ہے یہ جانتے ہیں. نرالا ایک کشمیری فیملی تھی جو کہ ان کے جو فادر تھے، فور فادر، انہوں نے 1948 میں لاہور میں ایک چھوٹی سی شاپ کھولی مٹھائی کی. اور اس میں ہوتا کیا آتا تھا کہ وہ ایک ناشتہ دیتے تھے، حلوہ پوڑی کا ناشتہ ہوتا تھا اور ساتھ میں دیسی گھی کی بنی ہوئی مٹھائیاں ہوتی تھیں. ان صاحب کا نام تھا تاج نرالا. انہوں نے 1948 میں لاہور میں اپنا یہ کام سٹارٹ کیا، لیکن ان کی جو مٹھائی تھی جو دیسی گھی سے بنتی تھی وہ اتنی لذیذ ہوتی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے لاہور میں کیا اس کے ارد گرد مطلب جتنے بھی چھوٹے موٹے قصبے یا دیہاتے ان سب میں ان کی مٹھائی مشہور ہو گئی اور لوگ دور دور سے ان سے مٹھائی لینے آتے تھے. تاج نرالا کیونکہ اس وقت بھی تھوڑے عمر کے تھے، اس لیے انہوں نے مطلب کچھ ہی عرصے بعد جو اپنا جو کاروبار تھا وہ اپنے جو ان کے بڑے بیٹے تھے فاروق احمد ان کو سونپ دیا. کیونکہ فاروق احمد ینگسٹر تھے اس ٹائم، تو انہوں نے اس کاروبار کو مزید چار چاند لگائے، اس کو مزید آگے لے کے چلے اور وہ بہت زیادہ انرجیٹک تھے. بیکاز آف دیٹ انہوں نے کچھ باہر والے ممالک میں بھی دورے کیے، وہاں سے بھی کوئی ڈشز وغیرہ مٹھائی سے ریلیٹڈ لے کے آئے، سویٹ سے، اور انہوں نے اپنے بزنس میں بہت کچھ ایڈ کیا ریلیٹڈ ٹو مٹھائی. اور دیکھتے ہی دیکھتے نرالا سویٹس پورے پاکستان میں پھیل گئی، پورے پاکستان میں ان کے برانچز ہو گئی. لیکن فاروق احمد صاحب دیکھتے ہی دیکھتے وقت کے ساتھ ان کی بھی عمر کافی ہو گئی. انہوں نے مطلب جب 80s کے ارد گرد انہوں نے جو سارا بزنس تھا اپنے جو ان کے بڑے بیٹے تھے فیصل فاروق ان کو سونپ دیا. فیصل فاروق کو جب یہ بزنس ملا نرالا سویٹس کا، اس وقت ان کی ایج تھی 20 ایئرس. ایج کے لحاظ سے بہت کم عمر تھے لیکن بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے فیصل فاروق، اور انہوں نے اس بزنس کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالا، اس کو رن کیا، اور انہوں نے یہ پوری کوشش کی کہ اس بزنس کو وہ پاکستان نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لے کے جائیں. تو 90s کے اندر یہ بزنس پاکستان سے باہر بھی گیا اور نرالا سویٹس کے نام سے بہت ساری شاپس ان کی فورن کنٹریز میں بھی بن گئی. لیکن فیصل فاروق کیونکہ بہت زیادہ ینگ اور انرجیٹک تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس بزنس کو مزید ایکسپینڈ تو کر دیا میں نے، لیکن میں ساتھ کوئی اور بزنس سٹارٹ کروں. تو ان کے مطلب انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک ڈیری کا بزنس سٹارٹ کرتا ہوں. تو فیصل فاروق نے ڈیری کا بزنس سٹارٹ کیا، اور اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے انہوں نے 2000 کے سٹارٹس میں انہوں نے پنجاب بینک سے تقریباً 1.5 ارب روپے کے قریب لون لیا، اور اس لون کے اگینسٹ انہوں نے جتنی بھی ان کی پراپرٹی تھی وہ ساری بینک کو مطلب مورگیج کر دی. انہیں لون مل گیا، انہوں نے ڈیری کا بزنس سٹارٹ کر دیا. لیکن وہ بزنس نہیں چل سکا، اس کی ریزن جو بھی تھی نہیں چل سکا. لیکن وہ بزنس دیکھتے ہی دیکھتے اس بزنس انہوں نے پروفٹ کیا دینا تھا وہ بزنس لاس میں جانے لگا. اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ جو نرالا سویٹس کی آمدن تھی، اس سے جو انکم ہوتی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ اس بزنس کو، ڈیری والے بزنس کو سٹینڈ کرنے میں اور فلرش کرنے میں لگنا سٹارٹ ہو گئی. مطلب جو نرالا بزنس والا سویٹس والا جو بزنس تھا، اس سے جو انکم جنریٹ ہوتی تھی وہ ڈیری والے بزنس میں جانے لگ گئی. ڈیری والا بزنس دن بدن فلاپ ہو رہا تھا. ایٹ دا اینڈ ہوا کیا کہ ڈیری کا جو بزنس تھا وہ بالکل ہی فلاپ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نرالا سویٹس والا بزنس تھا جو کہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں پھیل چکا تھا تقریباً، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گیا. اور ہوا کیا مطلب کیونکہ یہ اپنا 2014 اور 15 کا جو ٹائم تھا اس وقت بہت کروشل ٹائم تھا نرالا فیملی کے اوپر، اور خاص کر فیصل جو کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے فیصل فاروق ان کے اوپر. اور وہ جو لون انہوں نے لیا تھا پنجاب بینک سے وہ واپس نہیں کر سکے، اور اس کے اگینسٹ انہوں نے پراپرٹی رکھوائی تھی بینک کو، بینک نے پھر آہستہ آہستہ وہ پراپرٹی بیچنا شروع کر دی. اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلب جو نرالا سویٹ کی جتنی بھی پراپرٹیز تھی، ان کی جتنی بھی شاپس تھی، جو بھی مطلب ان سے ریلیٹڈ تھا وہ سارا سیل آؤٹ ہو گئی. آج آپ دیکھتے تو ہوں گے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ، ہمارے شہر میں بھی، لاہور، جتنے بڑے شہر ہیں سب میں نرالا سویٹس کی شاپس موجود ہیں. لیکن اب ان کے اونر وہ کشمیری فیملی جس نے یہ بزنس سٹارٹ کیا تھا، تاج نرالا، فاروق احمد صاحب اور فیصل فاروق، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اب مختلف لوگوں میں بزنس بڑھ چکا ہے. جس کے پاس پیسے تھے انہوں نے مطلب جب اس بزنس کی بولی لگی نرالا سویٹس کی، انہوں نے شاپس لے لی، اور آج مختلف لوگ نرالا سویٹس کو رن کر رہے ہیں، جو کہ ایک کشمیری نرالا فیملی کا ایک اپنا پراپر فیملی بزنس تھا. آج یہ بزنس ان کے پاس نہیں رہا. اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو فیصل فاروق جو اب ان کے بڑے اور آخری بیٹے تھے جنہوں نے اس بزنس کو آخر میں مطلب رن کیا، اور وہی اس بزنس کو مطلب فلاپ کرنے اور اینڈ میں مطلب ان سے یہ بزنس چلا گیا، اسی کے مطلب ذمہ دار بھی وہی بنے. وہ اب لاہور میں ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں وہ اب جابز وغیرہ کر کے چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے مطلب اپنا بھی گزر بسر کر رہے ہیں، اور اپنے مطلب فادر اور اپنے گھر والوں کا بھی گزر بسر کر رہے ہیں. تو
تو یہ تھی سٹوری نرالا سویٹس والوں کی، جو کہ مطلب ایک بہت ہی زیادہ امیر خاندان تھا، لیکن کچھ ہی عرصے میں دیکھتے ہی دیکھتے مطلب آسمان سے زمین پر آ گیا، اور آج وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔